میں نے سورہ مائدہ کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس کے جرم میں قید ہوا تھا. خدا رسول سے کہہ رہا ہے آج کے دن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. جی آج کفار تیرے دین سے مایوس ہو گئے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. یہ آیت مکے میں نہیں آئی، یہ آیت مدینے میں نہیں آئی، یہ آیت کسی جنگ میں نہیں آئی. اس آیت کا شان نزول اور یوم نزول ہے یوم غدیر. تمہید میں میرا ساتھ دینا ہے آپ نے. یہ آیت روز غدیر نازل ہوئی بعد از پیغام ولایت. جب رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر دیا اس کے بعد یہ آیت آئی آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. میں تھوڑا آگے نکل گیا، مجمع پیچھے رہ گیا، میں پھر واپس آتا ہوں. خدا کہہ رہا آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. یہ میرے بدے ہاتھ ابتدا ہے مجلس کی. میں اپیل کر کے کہتا ہوں ذرا علماء اکرام سے مجھے یہ تو پوچھ کے بتاؤ غدیر میں کافر کون تھا؟ ہوئے 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 مجھے توجہ چاہیے تھی آپ. غدیر میں آخر یہ کافر کون تھا؟ یہ آیت اشیر میں نہیں آئی، اس آیت کو دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں آئی جب سارے کافر تھے. اب کون کافر ہے؟ اب تو سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے ہی نمازی، سارے ہی روزے دار، سارے ہی حاجی. آپ اس سے بھی زیادہ چپ ہو جائیں بات پھر بھی یہی سارے ہی صحابی. بولو میرے ساتھ جی، اگلے بندے میرے ساتھ آمد. آخر پھر یہ آیت کیوں آئی؟ یا تو شان نزول بدلو یا پھر قرآن شناسی سیکھو، قرآن کو سمجھنا سیکھو. خدا کہہ رہا ہے یہ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کافر وہ نہیں جسے مولوی کافر کہے، کافر وہ ہوتا جسے اللہ کافر کہے. دیوار پہ کافر لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، قرآن میں کافر لکھنے سے بندہ کافر. آج کفار تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آخر ہمیں بتایا جائے کہ بھلا یہ کون سے کافر تھے جو دین سے مایوس ہو رہے ہیں؟ سارے ہی اللہ کو ماننے والے، سارے ہی رسول کو ماننے والے، اور خدا کہہ رہا ہے یہ کافر. چلو میں اس آیت کو نہیں، میں ایک اور آیت کو دلیل بناتا ہوں. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کافر کہتا ہوتا کون ہے. اب ذرا لہجہ توحید دیکھنا، اب ذرا توحید کا مزاج پر رکھنا. خدا کہہ رہا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلُّوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْكَافِرُونَ، اور میرا حبیب جو تجھے چھوڑ کے بھاگیں. ہاتھ وہی اڑتا ہے جس کو خیرات علی دینا چاہتا ہے. یہ ہاتھ حمایت علی میں اٹھنا چاہیے. وہ زبان بندہ کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دے جو چوک میں بولے اور حمایت علی میں نہ بولے، جو ولایت علی کی تائید میں نہ بولے. مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا میرا محمد جو تجھے چھوڑ گئے. اللہ ان کافروں کو دوست نہیں رکھتا. جب چھوڑ رہے تھے تب مسلمان تھے. انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، کلمے والا چھوڑا. مسلمان تھے لیکن جب نبی کو چھوڑا خدا نے کہا یہ کافر ہو گئے. اب یہ تجھے چھوڑ گئے. اب میں نے اس بحث میں جانا ہی نہیں کیونکہ میں پورا محرم پڑھنا چاہتا ہوں. یہیں سے واپسی نہیں جاتا. آہستہ آہستہ لطیف نقطوں میں آپ کو اشارے آئیں گے، وصول کرتے جائیے. یہ جو تجھے چھوڑ کے گئے، جاؤ جا کے علماء اسلام سے پوچھو یہ آیت کب آئی، کہاں آئی؟ روز احد آئی، جنگ احد کے بعد آئی. جب رسول نے کہا درہ نہ چھوڑنا، مسلمانوں نے چھوڑا، جیتی جنگ ہار گئے، نبی زخمی ہو گیا. مجھے حسین کی عزت قسم نہ بولتا حسین کا باپ علی تو آج مسلمان آیتوں کو مشکوک کر دیتے. کون لہجہ توحید سمجھتا اگر علی مہر تصدیق ثبت نہ کرتا. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، خدا نے یہ جو قرآن میں آیت بھیجی ہے، اس آیت میں جملے علی نے پہلے کہے ہیں اور آیت بعد میں اتری ہے. علی کے جملے کے بعد قرآن میں آیت جھومر بن کے چمک رہی ہے. جب نبی کو سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہاں پر عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری، ان تینوں کا ضامن میں بن کے اس بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں. عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، زخمی نبی کندھے میں تھا، اکیلا
علی آئے رسول زخمی، رسول کو زخمی اٹھا کے علی نے رسول کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کے نبی کا ماتھا چوم کہتا یا رسول اللہ آنکھیں کھول، دیکھ میں علی آیا ہوں، آنکھیں کھول، دیکھ میں علی آیا ہوں، آنکھیں کھول، دیکھ میں علی آیا ہوں۔ رسول نے آنکھیں کھول کے علی کے چہرے کی زیارت کی، علی نے محمد کے چہرے کی تلاوت کی، دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، زخمی رسول نے منہ سے خون بہ رہا ہے، زخمی رسول نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک طریق سا جملہ کہا، رسول نے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے، اب مجھے نہیں پتا کون گیا تھا، نبی کہہ رہا جب سب چلے گئے تھے، جب نبی کہہ رہا پھر سب ہی چلے گئے تھے، رسول نے کہا یا علی جب سب چلے گئے تھے پھر تو کیوں نہیں گیا؟ علی نے جملہ کہہ کے قرآن کی آیت کو اترنے میں مجبور کر دیا، علی نے کہا یا رسول اللہ اکفرت بعد الایمان، نئے ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر علی نے جملہ کہا، فوراً آیت آ گئی، میرا حبیب جو تجھے چھوڑ گیا وہ کافر ہو گیا، اور خدا غدیر میں کہہ رہا آج پھر کافر، تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ چند چہرے پریشان ہیں، پریشان نہیں ہونا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ جن کے لیے سورہ منافقون آئی ہے کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ میں یہی کی دلیل لے دیتا ہوں، بالکل آپ کے ملحقہ علاقے کی دلیل لے دیتا ہوں۔ مرزئی کلمہ پڑھ کے بھی کافر، آسیہ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ۔ جاؤ قرآن اٹھاؤ، آسیہ کو مومنہ کہہ کے سلام کیا گیا، میرے اللہ یہ مومنہ کیسے ہو گئے؟ 3 دن کا موسیٰ پالا اس نے، فرمایا نبی تھا۔ 3 دن کے بھی نبی ہوتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں ہوتے۔ یہ 3 دن کا نبی، یہ نوکر نبی ہے۔ آسیہ نے موسیٰ پالا، خدا نے قرآن میں مومنہ کہہ دیا۔ میرے اللہ اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں، ابھی موسیٰ بڑا ہوگا، اعلان نبوت کرے گا، پھر آسیہ موسیٰ پر ایمان لائے گی، پھر کلمہ پڑھے گی، جب کلمہ پڑھے گی پھر تو مومنہ کہنا۔ کلمہ پڑھا نہیں تو نے مومنہ کیسے کہہ دیا؟ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا تو نے مومنہ کیسے کہہ دیا؟ اب میرے ساتھ بولنا، خدا نے کہا بے شک کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی کو پال تو رہی ہے، میرے نبی کو بچا تو رہی ہے، میرے نبی کو پال تو رہی ہے۔ جو میرے نبیوں کو پالے پھر انہیں کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آسیہ نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمہ پالا۔ ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمے کو پالا۔ بی بی آسیہ تو کلمہ پڑھ لے، فرمایا فرعون قتل کر دے گا، تو ہو جا قتل، شہیدہ ہو جائے گی، درجہ بڑھ جائے گا، تو کلمہ پڑھ قتل ہو۔ آسیہ نے کہا گستاخ نہ بن، ہر گردن قتل ہو سکتی ہے، ہر گود نبی نہیں پال سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، ہر گردن کٹ سکتی ہے، ہر گود نبی نہیں پال سکتی۔ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ، کچھ کلمہ پڑھ کے کافر۔ لا الہ کا منکر ہی صرف کافر نہیں، علی ولی اللہ کا منکر بھی کافر ہے۔ بڑی طاقت ہے میرے بادشاہ علی، نام آنے کی دیر ہے، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ ولایت علی چہروں پہ چمکتی ہے۔ میں ایک دینی درسگاہ میں بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے امام پنجم سے ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا حب علی۔ حدیث رسول کے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں، عبادت ہے۔ فرمایا سب سے بڑی، اس نے کہا عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا حب علی۔ اسے پھر کہا مولا عبادت پوچھ رہا ہوں، فرمایا حب علی۔ مولا میں عبادت پوچھ رہا ہوں، فرمایا حب علی۔ جسم تھر تھر کانپا، قدموں میں گر کے کہنے لگا پھر سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا بغض علی۔ علی کی دشمنی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، خشک لکڑی کو آگ۔ علی کے دشمن کا مقدر ہی عجیب ہے، یہاں بھی جلنا، جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ اور مجھے علی کی عزت قسم، اگر حب علی ہے تو پھر عمل عمل ہے۔ علی کو چھوڑ کے نماز پڑھو گے ٹکرے ہیں نماز میں، علی کو چھوڑ کے روزہ رکھو گے بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں۔ ہر وہ عمل قبول ہے جس میں علی ہے، بدبودار ہو جاتا ہے عمل علی کے بغیر۔
میں اب مجبور نہ کرو کہ میں خطرناک حدیثیں پڑھوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار، پوری ذمہ داری کے ساتھ مشار کے انوار یقین سے پڑھو۔ میرے مولا نے فرمایا تھا، مولا نے فرمایا قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے اس کے ایک ہاتھ میں 70 نبیوں کے اعمال ہوں اور یہاں پر علی کا ایک رائی کے دانے کے برابر بغض ہو، فرمایا قسم ہے مجھے اپنے دادا کی اور اپنے نانا کی، جہنم میں جائے گا۔ 70 نبیوں کے اعمال پھر بھی جہنم میں، اگر رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں بغض علی ہوگا۔ آج کافر تیرے دین سے توجہ، صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ قرآن میں جب بھی خدا نے کہا خطاب کیا ہے تو مومنوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور جب بھی ایمان والوں سے مخاطب ہوا پھر ڈائریکٹ ہوا۔ جب کفار سے بات، کافروں سے بات کرنی ہے پھر خود نہیں، کل تو کہہ، لیکن جب مومنوں سے مخاطب ہوا پھر ڈائریکٹ، یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز پڑھا کرو، ایمان والو روزے رکھا کرو، ایمان والو حج کیا کرو۔ بندے عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں چیک کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ خدا نے کہیں بھی نہیں کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں نماز پڑھو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ پہلے یہ تو پتہ کر کہ ایمان کیا ہے۔ تھوڑا میرا ساتھ دینا، اسلام اور ایمان میں واضح فرق کیا ہے۔ اسلام ہے تسلیم سے، کسی کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اسے تسلیم کر لیا، مان لیا، یہ ہے مسلمان۔ اس پہ یقین کیا، یہ ہے ایمان۔ ایمان یقین کی آخری منزل کو کہتے ہیں، جس سے آگے کوئی یقین نہ ہو اسے ایمان کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ کہوں کہ جناب قبلہ علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر یقین کرے اسے مجھ پہ ایمان ہے۔ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا آنکھوں سے پھر مانا، اس نے تسلیم کیا، یقین نہیں۔ تھوڑا تمہید میں میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے، اسلام ہے تسلیم سے، ایمان ہے یقین سے۔ اسلام اور ایمان میں ایک واضح فرق ہے۔ بندوں کے پاس عمل ہے، یقین نہیں۔ جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، اس مسجد کے مولوی کو محراب پہ کھڑا کر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، مولوی صاحب آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا عمل کرتا ہوں، یقین نہیں۔ ایسا ہی آپ اسے کہا جی یقین سے بتائیں کہ کیا آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا یہ نہیں مجھے پتا۔ آپ اس شہر کے سب سے بڑے مفسر اور محدث سے پوچھیں آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا شک ہے، کوشش کر رہے ہیں، یقین نہیں۔ قبلہ طاہر القادری صاحب سے پوچھیں آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہا جی مجھے بھی یقین نہیں۔ پاکستان کی بات ہی نہ کرو، آؤ مفتی مکہ کے پاس، تیرا جو پوری دنیا میں فتویٰ چلتا ہے، تو خطبہ حج دیتا ہے، آپ جنت میں جائیں گے؟ فرق ہے، یہ کسی کو بھی کنفرم نہیں، جانا کہ نہیں جانا۔ عمل کر رہے ہیں، یقین نہیں ہے، عمل کر رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب عمل ہے، ایمان نہیں ہے، عمل ہے، یقین نہیں ہے۔ بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کیسی بات کریں گے، تو کسی کو بھی یقین نہیں ہے۔ نا 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 نا، ہاں میں تجھے چہرے دکھاتا ہوں، بندے عمل کرتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ عمال کر کے تسبیحاں پھیر پھیر کے تھک گئے ہیں، ماتھے کالے ہو گئے سجدے کر کر کے، لیکن یقین پھر بھی نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے، گلی میں پھرتے ہوئے علی کے ملنگ کا بازو پکڑ کے پوچھ تو جنت میں جائے گا؟ وہ کہتا میں نے نہیں جانا تو پھر جنت ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے نہیں جانا، ہم علی کو مان کے یقین پہ ہیں۔ خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ گھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ ہوں۔ جاؤ مولوی سے جا کے پوچھو یہ ایمان کیا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، نماز جزو ایمان ہے، کل ایمان نہیں۔ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ روزہ جزو ایمان ہے، کل ایمان نہیں۔ قبلہ زکوٰۃ جزو ایمان ہے، کل ایمان نہیں۔ تیرے پاس جو دین کے جزیات ہیں کل نہیں ہے، تیرے پاس دین کے ٹکڑے ہیں، تیرے پاس دین کل نہیں ہے، تیرے پاس ایمان کے ٹکڑے ہیں۔ میں تجھے کل ایمان دکھاتا ہوں۔ مدینے کی مسجد میں جا کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں نقشہ دکھاؤں۔ خندق کے میدان میں خیمے سے ٹہلتا ہوا میرا امام علی جا رہا تھا، ادھر علی کا میدان میں جانا تھا۔ رسول نے علی کی پشت دے کے کہا آج کل ایمان، آج کل ایمان،
कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। रसूल ने अली को जुज़्व ईमान नहीं कहा, रसूल ने अली को कुल्ले ईमान कह के पुकारा। आज कुल्ले ईमान जा रहा है। खुदा कुरान में कह रहा है ईमान वालो, नबी कह रहा ईमान अली है। फिर मैं तर्जमा तब्दील करके पढ़ता हूँ, खुदा कह रहा है अली वालो आओ जिक्र हुसैन में आओ। यहां से तुम्हें पता चले कि ईमान क्या है और इस्लाम क्या है। जो कत्ले हुसैन के लिए करबला में आए थे उनके पास इस्लाम था और वो भी नाकिस था, वो भी कामल नहीं था। लेकिन जो हुसैन के पीछे 72 खड़े थे उन्हें ईमान था। हमें अपने रहबरों पे ईमान है। जन्नत देखी नहीं, ईमान है। फरिश्ता देखा नहीं, ईमान। ना देख के यकीन है, इसलिए कि किसी सच्चे ने कहा है कि वो है।